بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حنیف رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خیبر ایٹ 7۔ ناظرین، آج دن بھر عدالتی کارروائیوں سے یقیناً آپ آگاہ ہوں گے۔ خیبر نیوز کی اسکرین پر آپ مکمل کارروائیاں دیکھتے رہے ہوں گے پورا دن، اور کل بھی آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ میں جو ہے وہ سماعت جاری تھی۔ آج بھی پورا دن سماعت جاری تھی۔ اس کے علاوہ ہائی کورٹ اور بینکنگ کورٹ میں بھی عمران خان صاحب کی پیشی ہوئی ہے۔ کل دوبارہ سپریم کورٹ کی جانب سے کہا یہ گیا ہے کہ از خود نوٹس کے حوالے سے باقاعدہ کل فیصلہ سنایا جائے گا 11 بجے۔ یہ تمام تر صورتحال ناظرین آپ کے سامنے پاکستان کے عدالتی نظام پر بہت سارے سوالات جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ اٹھے ہیں۔ موجودہ صورتحال میں تنقید یہ کی جا رہی ہے کہ جب بااثر لوگ اور طاقت والے لوگ عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں تو نہ صرف وہ مختلف طریقوں سے عدالتوں کو پریشرائز کرتے ہیں، بلکہ وہ اپنے پسند کے فیصلے اور اپنے پسند کے جو بھی معاملات ہیں وہ عدالتوں سے وصول بھی کر لیتے ہیں۔ آج عمران خان صاحب عدالت میں پیش ہوئے اور 3:53 پر ضمانت منسوخ ہوئی ان کی۔ اس کے بعد 4:10 پر انہوں نے درخواست دائر کی اور 4:30 بجے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو ضمانت دے دی۔ کیا اتنا فوری انصاف پاکستان کے کسی عام آدمی کو ملتا ہے یا نہیں، یہ اہم سوال ہے۔ اور اسی حوالے سے ناظرین آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اور جج مندوخیل صاحب نے بھی بڑے واضح الفاظ میں اور بڑے واضح طریقے سے یہ بات جو ہے وہ کی ہے کہ وہ کون سا طریقہ کار ہے کہ جب کوئی کیس سماعت کے لیے مقرر ہوتا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے، کس بنیاد پر کیس جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہوتا ہے، اور بینچ جو بنایا جاتا ہے اس کی بنیاد کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ رجسٹرار سے انہوں نے باقاعدہ تفصیلات طلب کی ہے اور ریکارڈ طلب کرنے کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس پر جو ہے وہ گفتگو کریں۔ ناظرین، اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ جو پینلسٹ ہوں گے ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سینئر ہمکار محترم مبارک علی صاحب، سر آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں۔ اور ناظرین، پشاور اسٹوڈیو میں حضرت خان مومن صاحب اور رفعت اللہ اورغزی صاحب موجود ہوں گے، ان کا تجزیہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آپ دونوں حضرات کے بھی بہت بہت شکریہ۔ مبارک صاحب، یہ بتائیے گا، پہلے تو میں چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے معاملے پر گفتگو کریں ہم لوگ۔ جس عطا بندیال صاحب جو ہے وہ میں تھوڑی دیر پہلے کسی میڈیا پر سن رہا تھا عرفان قادر صاحب کو، جو کہ اٹارنی جنرل رہ چکے ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ اختیار نہ چیف جسٹس کے پاس ہے اور چیف صاحب نے جو ہے وہ تجاوز کیا اپنے اختیار سے، اور یہ معاملہ سپریم کورٹ کا تھا ہی نہیں، وہ بے جا وہ مداخلت انہوں نے کی ہے، اور اب یہ جو ہے وہ سارا گند ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ میں جنرل ٹیکنیکل ایشوز میں نہیں جاؤں گا، میں جنرل آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا۔ یہ بتائیے گا کہ پاکستان کا عدالتی نظام اس وقت جو آپ کو نظر آ رہا ہے، ہم تو بچپن سے دیکھ رہے ہیں کہ انصاف تو عام آدمی کے لیے نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن اس وقت جو مذاق بنا ہوا ہے، پوری دنیا میں تضحیک بنی ہوئی ہے، ایک تماشا بنا ہوا ہے، جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو بینگ اے جرنلسٹ، بینگ اے پاکستانی، آپ کی فیلنگز کیا ہوتی ہیں؟ میں پہلے تو یہ کہ ہمارے جو محترم جج صاحبان ہیں ان کو از خود نوٹس کا جو یہ معاملات چل رہے ہیں، اور وہ بھی ان حالات میں کہ ہائپر ایکٹیو سوشل میڈیا ہے، اور ہر جو سیاسی جماعت ہے وہ باقاعدہ ایک منظم ایک تنظیمی انداز میں اپنے سوشل میڈیا کو چلاتے ہیں، درست، جو کہ باقاعدگی سے وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ اس ایشو کو کہاں تک لے کر جانا ہے اور کہاں پھر اس کے بعد کہاں سے اس کو ڈیفیوز کرنا ہے، اور اپنی مرضی کا نیریٹو بلڈ کیسے کرنا ہے۔ ایگزیکٹلی سائنٹیفک انداز میں اب یہ چیزیں چل رہی ہیں، اور آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اب باقاعدہ طور پر اس کو ہائر کیا جاتا ہے، اور بیرونی جو فرمز ہیں ان کی خدمات بھی اس سلسلے میں لی جاتی ہے۔ تو اب میڈیا کو تو جو پرانا جو میڈیا تھا اور پھر ہمارا جو الیکٹرانک میڈیا آ گیا لاسٹ 2 ڈیکیڈز میں، آپ نے دیکھ لیا کہ اتنا جلدی سے پل پھول گیا ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ اب جو سوشل میڈیا ریسنٹلی، اور اس میں جو ہائپر انٹینسٹی ہے اس کے نیریٹیوز بنانے میں اور کسی کو عزت دلانے میں اور بے عزت کرنے میں، تو ان حالات میں ہمارے جو معزز جج صاحبان ہیں اس قسم کے جو ایکسٹریملی انتہا درجے کے جو سیاسی معاملات ہیں ان میں سے نہیں ہونا ہے، وہ سب کو پتہ ہے۔ مجبوری تھی نا، وہ کہہ رہے تھے کہ آئین دستک دے رہا تھا، وہ اندر کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، آئین نے دستک دی تو انہوں نے دروازہ جی بھی میں اب ڈرتا ہوں، آپ کو اللہ حوصلہ دے، آپ یہ بات کر رہے ہو، لیکن سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے ایبسولوٹلی، لیکن ہم ایک ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ یہ پتہ سب کو معلوم ہے، آپ کا بھی نام ہے، ادارے کا بھی نام ہے، تو ہم تو بڑا نہایت محتاط ہو کے اپنی زبان درازی کریں گے جس طرح سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں تو میں یہ کہتا ہوں، آپ نے جو بات کی ہے یہ بھی مجھے بادل نخواستہ مجھے زبان درازی لگی ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے فلور آف دا ہاؤس کہتے ہیں، تو نہیں کہنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اگر خود ہی سے
یہ اپنا یہ خود دستک نہ دلاتے اور خود ہی سے ہمارے محترم جج صاحبان آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. آپ ہی اپنے اپنا کیا بڑا ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. تو نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر تو کوئی لے کر آتا تو پھر تو کوئی بات بنتی تھی, لیکن آپ نے خود ہی اس میں اتنا ہائیلی جو ہے نا پولیٹیسائز ایشو ہے. یہی تو مندوخیل صاحب نے کہا نا کہ بھئی یہ تو آپ کا سوموٹو ایکشن بنتا ہی نہیں تھا تو آپ نے لیا کیوں؟ جج صاحب خود کہہ رہے ہیں تو اس میں میرے خیال میں ایسی کوئی بات نہیں جو نہ ڈسکس کی جائے. اس میں بالکل یہ تو ہمارے ایسا کیوں ہوا ہوگا آپ کے خیال میں؟ یہ بہت ہی اہم ترین سوال ہے کہ ایسا کیوں ہوا ہوگا. یا تو یہ ہے کہ اپنے تھیں اور ٹینڈنسی ہو سکتی ہے, یا شاید بتایا گیا ہو کہ یہ آپ کا, یا اگر آپ اس طرح کریں گے تو مطلب واہ واہ ہوگی, یا پھر آئین کی اسی میں ہے, آئین کی بالادستی. مجھے تو نہیں لگتا, کیونکہ ہمارے پارلیمنٹ ابھی موجود ہے جی, ہمارا قومی اسمبلی بھی ہے اور سینٹ بھی ہے, ٹھیک ہے, 2 صوبائی اسمبلی ابھی تحلیل ہو چکی ہے, لیکن ایک سسٹم اب بھی چل رہا ہے, سسٹم ان پلیس ہے. تو اور یہ سب چیزیں پولیٹیسائز ہے, ہائیلی پولیٹیسائز ہے, تو نہیں کرنا چاہیے تھا. اس میں کم از کم سویموٹو نہیں بنتا. اور آج بھی جتنی چیزیں ہوئی ہیں, آپ نے سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں ان کی پریزیڈنٹ صاحب کے وکیل ہیں, ہاں پریزیڈنٹ کے وکیل ہیں, تو ان کی باتیں آپ نے سن لی کہ صدر نے واپس لے رہے ہیں اپنا بالکل اندازہ لگایا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے پنجاب میں بنتا ہے کیونکہ اس میں سے اپنا اختیار گورنر نے استعمال نہیں کیا ہے, تو وہاں پہ تو بنتا ہے, لیکن کے پی میں تو گورنر مطلب ایکٹیولی اس نے اپنا اختیار استعمال کیا, تو اس میں نہیں بنتا, تو شاید اپنا واپس لے لے اپنا. تو اس طرح کی چیزیں ہیں, میرے خیال میں بہت ہائیلی پولیٹیسائز نہیں ہونا چاہیے تھا سوموٹو. اسد خان محمد صاحب, آپ عدالتی معاملات کو کور بھی کرتے ہیں اور آپ مستقل پشاور ہائی کورٹ کو جو ہے وہ آپ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں, وہاں پر مختلف کیسز کو کور کرتے ہیں, عدالتی نظام کے حوالے سے آپ لکھتے بھی ہیں. یہ بتائیے گا, یہ جو معاملات چل رہے ہیں سپریم کورٹ میں, بینچ بننا, بینچ کا ٹوٹ جانا, اپنے ہی ججز کا تنقید کرنا, اپنے ہی ججز کا مختلف وہ ان سوالات کا اٹھانا جو کہ شاید کسی کے ذہن میں نہیں تھے, لیکن وہ چونکہ بڑے ویلڈ کویسچنز ہوتے ہیں تو ان کا پوچھنا, یہ تمام تر معاملات جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کیا تجزیہ دیں گے؟ یہ واقعتاً اس وقت یہ ایشو جو ہے, یہ جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں, جس طریقے سے از خود نوٹس لیا گیا, پھر جس سنجیدگی اور جس پھرتی کا مظاہرہ کیا گیا ہے, یہ بالکل مطلب مینٹ پہ سب کچھ ہو رہا ہے آپ کے خیال میں, یا بقول کچھ لوگوں کے تماشا لگا ہوا ہے عدلیہ کا؟ حنیف بھائی, آپ نے بات کی بینچ بنانے, کیس لگانے کی بات, تو یہ عموماً پشاور ہائی کورٹ جو ہائی کورٹس ہے یا سپریم کورٹ ہے, یہ اختیار جو ثوابدیدی اختیار ہے یہ چیف جسٹس متعلقہ ہائی کورٹ اور چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس ہوتا ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو بات بتاؤں, جو کیس لگانا ہوتا ہے, بینچ تشکیل کرنا, یہ چیف جسٹس کا کام ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے ماضی میں جو پشاور ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں یہ مخصوص بینچ نہیں ہوتے ہیں. آج پشاور ہائی کورٹ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مختلف ہر ہفتے مختلف چیف جسٹس کے ساتھ جو ساتھی جج ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں, مستقل طور پر ایک جج نہیں ہوتا ہے. اسی طرح سپریم کورٹ میں بھی اس طرح ہوا کرتا تھا, لیکن بدقسمتی سے کچھ عرصے سے یہ سپریم کورٹ میں بھی یہ روش چل پڑی ہے کہ مخصوص جج جو ہیں نا ان کا بینچ بنایا جاتا ہے, مخصوص کیس ان کے سامنے لگائے جاتے ہیں. یہ پسند ناپسند کی بات ہوتی ہے. یہاں جو امپارٹنٹ کیس ہوتے ہیں, سیاسی کیس, سیاسی نوعیت کے کیسز ہوتے ہیں, وہ مخصوص بینچز کے پاس لگتے ہیں, اور یہ جو دوسرے عام کیسز ہیں وہ دوسرے ججوں کے پاس لگتے ہیں. یہ روش یہ درست نہیں ہے, اور اس سے یہ تاثر ابھرا ہے کہ مخصوص جج جو ہیں نا ان کے مخصوص سیاسی جماعتوں کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ تاثر عام ہے, عوام میں یہ عام تاثر ہے. جس طرح آپ لوگوں نے بات کی نے, اس نے چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ 16 فروری کو سی پی او لاہور کے کیس, غلام محمد ڈوگر کا کیس تھا, اس نے 2 ججوں نے نوٹ لکھا اور چیف جسٹس نے اس کا از خود نوٹس لیا. میرے خیال میں یہ جس طرح ان کے ساتھی ججوں نے بھی یہ کہا کہ یہ از خود نوٹس نہیں بنتا ہے.
پہلے پشاور ہائی کورٹ کے ججز بھی آج خود نوٹس لیتے تھے، لیکن جب جسٹس عثمان محمد تھے تو اس کے دور میں بہت زیادہ از خود نوٹس لیے گئے، تو پھر سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ، بلوچستان کا جو ہائی کورٹ، ان کے چیز پابندی عائد کر دی کہ ہر چیز میں از خود نوٹس نہیں لیا جا سکتا ہے، اور نہ آج ہائی کورٹس کے پاس یہ اختیارات ہیں، یہ اختیار صرف چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس ہے، سپریم کورٹ کے دیگر ججز کے پاس بھی یہ اختیار نہیں ہے۔ درست محمد صاحب، عدلیہ کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں جو سوال ابھر کے سامنے آتے ہیں یقیناً بڑے ویلڈ ہیں، اور میرے خیال میں ان کو ایڈریس کرنا بڑا ضروری ہے تاکہ عدلیہ کا وقار بحال ہو۔ یہ بتائیے گا اورکزئی صاحب، آپ کیا کہتے ہیں، یہ جو سارے معاملات آپ کے سامنے، بینچ کا بننا، بینچ کا ٹوٹ جانا، کچھ ججز کا اپنے ہی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے حوالے سے سوالات اٹھانا، اور پھر سو موٹو ایکشن کے حوالے سے سوالات اٹھنا، یہ تمام تر معاملات خاص کر سپریم کورٹ کے حوالے سے اگر ان کی تناظر میں ہم بات کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ واقعتاً میرٹ پہ ہو رہا ہے یا کوئی ایجنڈے کے تحت ہو رہا ہے؟ صاحب دیکھیں، بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کرنی پڑتی ہے کہ جو ہماری عدلیہ ہے اب یہ اشرافیہ عدلیہ جو ہے نا بن چکی ہے۔ جو اشرافیہ ہے، جو بڑے بڑے لیڈر ہیں، ان کے لیے ان کا جو کانٹیکٹ ہے وہ الگ ہے، اور عام لوگوں کے لیے جو ہے نا جیسے ہم دیکھتے ہیں وہ الگ ہے۔ جیسے اب آپ نے ابتدا میں کہا کہ عمران خان صاحب جو ہے نا اس کا ایک کیس میں جو ہے نا بیل اس کا ریجیکٹ ہو گیا، پھر فوراً جو ہے نا وہ اس کا جو ہے نا وہ دوبارہ سے اس کی دوبارہ فائل کر لیا اس کی جج نے، اور پھر اس کو جو ہے نا ایک ضمانت دے دی گئی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ اس کے ساتھ اگر آپ علی وزیر کی آپ دیکھتے ہیں کیس، تو تقریباً 2 سال تک جو ہے نا وہ ایسی جو ہے نا کوئی کیس نہیں تھا، وہ جیل میں جو ہے نا ایسے سڑتا رہا، اور عدالتوں کا ہم نے دیکھا تھا کہ کس قسم کا جو ہے نا اس وقت ان کا جو ہے نا کانٹیکٹ تھا۔ تو یہ جو ابھی بہت زیادہ جو ہے نا سیاست آ گئی عدالتوں کے اندر، بالکل ہمیں جو ہے نا ایک تو یہ بھی بڑی یعنی افسوسناک بات ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ انہوں نے جو ہے نا پارلیمنٹ کی بجائے اب عدالتوں کے اوپر جو ہے نا سارا وہ بوجھ ڈال دیا ہے۔ اب بہت ساری چیزیں جس میں عدالتوں کا کوئی اختیار نہیں ہے، جو سیاسی معاملات ہیں وہ اس پہ بھی عدالتیں جو ہے نا مطلب اس طرح کے فیصلے کرتی ہے کہ جس سے پارلیمنٹ کی جو ایک وہ تقدس ہے، اس کا اختیار ہے، وہ بھی کم ہو گیا ہے۔ تو یہ جو ہے نا بڑے یعنی ایک ملک کے اندر جو ہے نا ایک ایسا ادارہ جس سے لوگوں کو ایک بڑا پاورفل ادارہ، میں یہ کہہ رہا ہوں، اس کی جو ہے توقعات جو ہے وہ لوگوں کی نہیں ہے اس سے، لیکن ایک پاورفل ادارہ ہے جس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، جس کی ساری جو ہے نا مطلب اس کے جو احکامات ہوتے ہیں وہ سب اداروں کے اوپر جو ہے نا وہ لازم ہوتا ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کریں۔ اس ادارے میں بھی جو اگر اس طرح کی باتیں ہوتی ہے تو یہ جو ہے نا پھر اس ملک کا کیا بنے گا۔ اور اس میں یہ جو ابھی ایک کیس میں جو یہ اس طرح مطلب ججز نے اعتراض اٹھایا ہے کہ آپ سموٹو بنتا ہے نہیں بنتا ہے، اس میں بھی شاید وجہ یہ ہے کہ جو بڑے یعنی ایک فل کورٹ بینچ جو بڑا بینچ بنایا گیا، اس میں یہی جو ابھی اسمبلیوں کی تحلیل والا معاملہ ہے، اس میں جو بالکل سینئر موسٹ جج تھا جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب، وہ اس میں جو ہے نا شامل نہیں تھے۔ تو اس پہ پھر بڑا جو ہے نا اعتراض اٹھا، جو مطلب سارے لوگ جو ہے نا ان کو شک گزرا کہ اب وہ اس میں کیوں نہیں ہے، جو ہے نا اتنا اہم کیس ہے۔ تو اس طرح پھر جو ہے نا عدالت کے اندر سے ججز نے جو ہے نا بات اٹھائی، تو یہ جو ہے نا بڑی افسوسناک بھی ہے کہ بالکل صاف نظر آ رہا ہے کہ اس میں بھی جو ہے نا، لیکن یہ ہے کہ یہ میرے خیال میں انہوں نے اچھا کیا کہ ایک جو ہے نا انہوں نے اپنا اختیار استعمال کیا، اور جو انڈیپینڈنس ہے جو عدلیہ جس سے لوگوں کی توقعات ہے اس پہ بات کی ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا مطلب یہ اب آگے بھی جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ یہ سیاسی معاملات میں بڑی جو ہے نا وہ گندگی آئے گی۔ تو اب عدالتوں کو چاہیے کہ انصاف سے کام لیں، اور جو کیسز میرٹ پہ بنتے ہیں چاہیے اب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اب مبارک علی صاحب، آپ نے دیکھا آج عمران خان صاحب جو ہے وہ پیش ہوئے، کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، لاہور سے آئیں، اور تقریباً 4-3 کیسز میں ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ان کے پاؤں زخمی اس کے باوجود یہاں پہ آئے، اور ٹھیک ہی اچھی بات ہے، لیکن جس طریقے سے ہزاروں لوگوں کا مجمع اکٹھا کرنا، پھر وہ عدالتی احاطے میں توڑ پھوڑ کی بھی اطلاعات ہیں، صحافیوں پر تشدد کی بھی اطلاعات ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، جب کوئی لیڈر اگر عدالت میں پیش ہو اور اس طرح پیشی ہو، تو یہ جو ورکر ہیں، عام ورکر، اس کے ذہن میں وہ تو پھر اس کی تو حوصلہ افزائی ہوتی ہے نا، پھر تشدد کی طرف اور اس طرف رجحان ان کا بڑھے گا۔ تو یہ ہم خدمت کر رہے ہیں یا ہم بگاڑ پیدا کر رہے ہیں؟ آپ جب سوال یہ آپ ذہن بنا رہے تھے اس سوال کو بنانے کے لیے،
تو یہاں پہ ایک ٹویٹ آئی عمران خان کی طرف سے اور اس نے اپریشیٹ کیا ہے اور اس کو شاباشی دی ہے اپنے کارکنان کو کہ پیشنٹ ویلکم لفظ جنونی لفظ بھی اردو میں بھی لکھا ہے جنونی اور پیشنٹ لفظ استعمال کیا ہے انگریزی میں حالانکہ جنونی انداز میں مجھے ویلکم کیا تو اس کے لیے میں شاباشی دیتا ہوں اپنے جتنے بھی کارکنان ہیں جناب والا. یہ ایک عدالتی پیشی تھی, کوئی جلسہ نہیں ہو رہا, یہ کوئی نہ تو یہ جلسہ تھا, اس میں فیصلہ ہونا تھا کہ آپ نے کوئی جرم کیا ہے یا اس پہ آپ کو فرد جرم اس پہ لگنا ہے یا نہیں لگنا. اس میں آپ نے دلائل کے ساتھ اپنے وکلاء کے ذریعے یا خود آپ بہت بڑے کہ وزیر اعظم رہے ہیں اس ملک کے, بہت ہی اچھے بڑے بڑے فورمز پہ اقوام متحدہ کے فورم پہ اپنے پاکستان کا بڑا جیدار مقدمہ پیش کیا ہوا ہے, تو آپ خود آ کر دلائل کے ساتھ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر دیں. اس طرح میرے خیال میں ہزاروں لوگوں کو اس طرح اکسانا تو میں لفظ نہیں کہوں گا, لیکن اس کو بتانا کہ آپ آئیں اس طرح اور پھر اس کو شاباشی دینا کہ جس طرح دروازہ ٹوٹا آپ نے دیکھا جوڈیشل کمپلیکس کا, اور پھر اس میں سے پولیس کو بھی مجبوراً کوئی میرے خیال میں کوئی مارکٹائی ہوئی ہے شاید, جس میں صحافیوں کے ساتھ کوئی ہاتھا پائی ہوئی ہے, اس میں کوئی صحافی حضرات کو کوئی لگے ہیں. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا, آپ دلائل کے ساتھ آتے. آپ کا ٹھیک ہے ایک جب آپ یہ کہتے ہیں تو پتہ ہے آپ کو جواب کیا دیا جاتا ہے؟ آپ کو جواب یہ دیا جاتا ہے کہ بھئی سپریم کورٹ پہ تو نواز شریف نے بھی حملہ کیا تھا, سارے کارکنان سمیت آ گئے تھے. میرے بھائی تو یہ جواب آپ کو دیا جائے گا. بہت اچھا آپ کا ہے, آپ کی توجیہ بہت اچھی ہے کہ آپ ایک غلط چیز کو ایک دوسرے غلط چیز سے کس طرح آپ موازنہ کرتے ہیں اور اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ یار پہلے ہوا ہے تو اسی لیے تو ہم اگر نواز شریف نے کیا تب بھی غلط تھا, کیا تھا غلط تھا. وہ جسٹس سجاد علی شاہ, مجھے یاد ہے یونیورسٹی میں تھے وہ جسٹس سجاد علی شاہ تھے میرے خیال میں, اور یہ سارے جتنے اس کے آس پاس کے جتنے لوگ ہیں میرے خیال میں ان میں بھی چند نام تھے اس میں جب یہ عدالت پر حملہ ہو رہا تھا سپریم کورٹ پر. تو اس طرح کی دما چوکڑی اور یہ دینگا مشتی یہ 97 کی غالباً بات ہے ایگزیکٹلی, تو یہ ہوا تھا. تو اب ہم چلتے رہیں گے لے کر یہ ریت جو چل پڑی ہے کہ ہوا ہے, تو اب ہم یہی رواج لے کر چلتے رہیں گے. آپ نے اگر دلائل کے ساتھ آپ آ گئے, آپ کا ایک اس میں آپ کو ضمانت آپ کی منسوخ ہو گئی ایک کیس میں, تو اسی میں سے پھر آپ کو ضمانتوں کے حوالے سے اور کورٹ کی کنڈکٹ کے حوالے سے ضرور گفتگو کریں گے, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے ان سے بھی ذرا ان کا تجزیہ لے لوں. اجد خان محمد صاحب یہ بتائیے گا, یہ جو لوگوں کا جمع غفیر اکٹھا کرنا اور عدالتوں میں پھر منتیں کر کر کے جج صاحبان کا بلانا اور پھر پیشی کرنا, یہ جمع غفیر کا اکٹھے ہونا اور پھر وہاں پر توڑ پھوڑ والی جو ایک روایت ہے اور دھکم پیل, اس سے کیا مطلب عدالتوں کو پریشرائز کیا جاتا ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ کارکنان واقعتاً اتنے چارج ہوتے ہیں, اتنے جنونی ہوتے ہیں, اتنے جوش و جذبے میں ہوتے ہیں کہ وہ اپنے لیڈر کے لیے آتے ہیں؟ یہ ہوتا کیا آپ کے خیال میں؟ حنیف بھائی, چارج کرنے کا مقصد نہیں ہے. ان کو عمران خان کو اس بات کا خوف تھا کہ آج جو کیسز لگے ان میں ان کی ضمانت منسوخ ہو جائے گی, ان کی گرفتاری عمل میں لائی جائے گی, یہی خوف تھا. اس لیے انہوں نے پورے ملک سے کارکنوں کو بلایا تھا. خیبر پختونخوا سے کافی بڑی تعداد میں لوگ عمران خان کے لیے آئے تھے. اسلام آباد, لاہور سے بہت بڑا قافلہ آیا تھا. اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ عدالت کو پریشرائز کیا جائے, عدالت کو اس بات پر مجبور کیا جائے کہ ان کی ضمانتیں منظور کی جائیں. صرف یہ اس لیے ماضی میں جس طرح آپ لوگوں نے ذکر کیا, ماضی میں بھی اس طرح ہوتا رہا. ایک دفعہ مریم نواز جب نیب کے پاس جا رہی تھی تو کارکنوں کا بہت بڑا جمع غفیر تھا. اسی طرح جس طرح مبارک علی صاحب نے بتایا کہ جسٹس سجاد علی شاہ جب چیف جسٹس آف پاکستان تھے تو اس وقت میں بھی اس طرح ہوا تھا. یہ عدالتوں کو پریشرائز کرنا, یہ جمع غفیر جمع کرنا عدالت کو پریشرائز کرنا تھا. اسی طرح جب عمران خان لاہور ہائی کورٹ پیش ہو رہے تھے تو کارکنوں کی بہت بڑی تعداد موجود تھی. یہ اسلام آباد میں کارکنوں کو بلانا اور کارکنوں کو اکٹھا کرنا, یہ صرف عدالتوں کو پریشرائز کرنا تھا. کتنی جلدی سے مطلب آپ دیکھ لیں, عدالتی انصاف دیکھ لیں. میں پشاور ہائی کورٹ کی بات کروں کہ لوگوں کی ضمانت کی درخواستیں مہینوں سے پڑی ہے اور ان کی باری نہیں آ رہی ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ جس طرح
ایک تو شاخانہ کیس میں ان کا ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوا، اتنی جلدی سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ضمانت کی درخواست دائر ہوئی، پھر ہائی کورٹ نے اسی وقت اس کی سماعت کی، وہ جو نان بیلیبل وارنٹ تھا اس کو منسوخ کیا۔ میرے خیال میں یہ تاثر عدلیہ کے بارے میں یہ اچھا تاثر نہیں ابھرا کہ مطلب مخصوص لوگوں کے لیے اتنی کیسے ممکن ہوا؟ ایسا کیا ہے کہ اتنا جلدی یہ سب کچھ ممکن ہو سکا؟ آپ بتائیے گا رفعت اللہ اورکزئی صاحب، یہ جو لوگوں کو اکٹھا کرنا، پریشرائز کرنا ہے مقصد عدالتوں کو، یا واقعتاً یہ کارکنان جو ہے یہ اپنے جوش و جذبے کے تحت جو ہے اپنے لیڈر کے ساتھ گئے تھے؟ آپ کے خیال میں یہ مقصد کیا تھا اس کا؟ حنیف صاحب، یہ عمران خان صاحب نے ماضی کی یاد تازہ کر دی ہے، اور اس میں عمران خان صاحب جو ہے نا اپنے جلسوں میں تو اس کا بڑا وہ کریڈٹ لیتے رہے ہیں کہ یہ ساری جو اپوزیشن جماعتیں ہیں نون گروپ کے اوپر بھی، پیپلز پارٹی کے، یہ عدالتوں کو پریشرائز کرتی رہی، عدالتوں کے اوپر حملے کرتی رہی ہے، جیسے نون گروپ جو ہے نا انہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا۔ تو یہ بالکل اسی طرح آج عمران خان صاحب نے اس کی یاد تازہ کی ہے، اور اس کا بالکل جو ہے نا اس کو اور کوئی مقصد نہیں تھا، یہی مقصد تھا کہ عدالتوں کو پریشرائز کیا جائے۔ میرے خیال میں یہ جو ہے نا اس پہ بھی کوئی کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ اب اس میں ایسی تو کوئی نہیں ہے کہ آپ جیسے آپ آزادی اظہار کے لیے کوئی احتجاج کر رہے ہیں، یہ تو ایک جو ہے نا ایک کیس تھا۔ کیس کے لیے جب کوئی بڑا رہنما آتا ہے تو میرے خیال میں اس پہ عدالتوں کو پابندی لگانی چاہیے کہ اس کو اپنے ساتھ لوگوں کو نہیں لانا چاہیے۔ اور دیکھیں پھر آج جو ہے نا جوڈیشل کمپلیکس کے اندر جیسے وہ پی ٹی آئی کی کارکن نے وہاں توڑ پھوڑ بھی کی ہے، تو یہ بالکل جو ہے نا انہوں نے یاد تازہ کی ہے، اور یہ اس طرح ساری ماضی میں سب جماعتیں یہ کرتی آئی ہیں، بلکہ نون گروپ نے تو اس میں ریکارڈ بنایا ہے کہ وہ جو انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر ایک حملہ کیا تھا وہ تو بہت ہی دردناک قسم کا، وہ ہمیں آج بھی یاد ہے کہ اس میں تو بڑی جو ہے نا تشدد ہوا تھا۔ تو یہ اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، اور یہ یعنی بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ اپنے زور پر، یعنی آپ جیسے عدالتوں کے اوپر آپ بندوق تانتے ہیں، اس کا یہی مطلب ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو جب لاتے ہیں تو آپ اس کے اوپر ایسے بندوق آپ تانتے ہیں کہ جی آپ مجھے ضمانت دیں ورنہ پھر جو ہے نا یہ ہم یہ توڑ پھوڑ کریں گے، جیسے توڑ پھوڑ ہوئی بھی۔ تو اس پہ جو ہے نا مطلب کوئی عدالتوں کو کوئی اس پہ کوئی کارروائی کرنی چاہیے، مطلب اب جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، اور مستقبل کے لیے یہ جو اس طرح کے بڑے جلوس کیا ضرورت ہے؟ جب لیڈر جو ہے نا اس میں وہ آتا ہے وہ تو کوئی جلسہ تو نہیں کر رہا نا، وہ تو جاتا ہے اپنے اس کا کوئی کیس ہے، تو ایسے موقعوں پہ جو ہے نا ایسے کوئی خصوصی ہدایت احکامات جاری ہونی چاہیے کہ یہ لوگوں کو نہیں لانا چاہیے، تاکہ عدالتیں بھی جو ہے نا وہ بالکل آزادانہ طور پر فیصلے کر سکے۔ عدالتوں کو آزادانہ فیصلے کرنے، اور چھوٹی سی بریک کا وقت ناظرین ہوا چاہتا ہے، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور مزید جو موضوعات ہیں اس پر ہمارے پینلسٹ کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں آج جو تمام تر کارروائی کی گئی سپریم کورٹ میں، عدالتی کارروائی آپ نے دیکھی، پھر عمران خان صاحب کی پیشیاں، ضمانت کا خارج ہونا، پھر ضمانت لے لینا، یہ تمام تر صورتحال آپ کے سامنے۔ مبارک صاحب یہ بتائیے گا جس طریقے سے، جس تندی سے اور جس فوری انصاف کے ایگزیکٹلی جو فوری انصاف کے تقاضے پورے کیے گئے ہیں، آج منٹوں کے فرق سے ہوا جو کچھ ہوا، منٹوں کی فرق اچھی، دیکھیے اگر واقعتاً ان کو انصاف ملا ہے میرٹ پہ تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ خواہش ہماری یہ ہے کہ یہ انصاف پاکستان کے ہر آدمی کو اسی طرح مل سکے، یہ ہماری خواہش ہے۔ آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ یہ جو آدھے گھنٹے کے فاصلے سے درخواست دینا اور درخواست کے فوراً بعد ضمانت جو ہے نا وہ منظور ہونا، یہ اس لیے ہوا ہے کہ اتنے لوگ جمع تھے، یا یہ میرٹ پہ ہوا ہے آپ کے خیال میں؟ آپ کی جو خواہش ہے بصد احترام، میری بھی یہی خواہش ہے، لیکن کاش ایسا ہوتا۔ کئی لاکھوں مقدمات پسے ہوئے ہیں، اور میرے خیال میں ہمارے حضرت خان کی رپورٹ تھی، یا ہمارے دوسرے ہمارے جو دوست ہیں نیوز روم میں ان کی رپورٹ تھی، کوئی لاکھوں کی تعداد میں ملینز آف کیسز پینڈنگ ہے اسی سپریم کورٹ میں، انہی ہائی کورٹس میں اور لوور کورٹس میں بھی۔ تو اگر تو ان چیزوں سے تھوڑا سا ان کو پارلیمنٹ پر چھوڑ دے، سیاسی معاملات ہیں اور سب کو پتہ ہے کہ پولیٹیسائز معاملات ہیں، کوئی بھی مقدمہ ان میں سے میرٹ پر نہیں بنا ہوا ہے، سب نے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے یہ مقدمات بنائے ہوئے ہیں۔ یہ اگر آپ سینیٹر سیف الرحمان سے آپ لے لیں، جس کو احتساب الرحمان کہتے تھے، احتساب کمیشن جب بنایا تھا اسی نواز شریف نے بنایا تھا زرداری کو پھنسانے کے لیے، پھر وہی احتساب کمیشن اس کی گلے کی ہڈی بن گیا جب وہ نیب بن گیا۔
اور پھر نیب بھی بند ہونے کی جب باتیں ہو رہی تھی تو ان حضرات نے منع کیا تھا. حضرات نے منع فرمایا ہاں کہ اسفندیار علی خان صاحب کے انٹرویو موجود ان کا میں نے منتیں کی تھی کہ خدا را یہ غلط ہے. اس میں سے بعض جو شقیں ہیں کہ جس میں آپ 30 ڈیز ہے یا 60 ڈیز ہے جس میں آپ بغیر کسی آپ ایک بندے کو رکھ سکتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں برطانیہ میں کوئی قانون جب اس پہ وہاں پہ وہ تھا 70s میں وہاں پہ جب یہ مختلف آئرش ریپبلکن آرمی والی جو موومنٹس چل رہی تھی وہاں پہ 3 دن کا قانون پاس ہوا تھا کہ آپ 3 دن کے لیے رکھ سکتے ہیں. اور اس پہ جو مخالفت ہوئی تھی پھر الٹیمیٹلی اس کو ختم کرنا پڑا کہ اٹس اے ڈریکونین لا. آپ بغیر کسی چارجز کے جب تک وہ چارجز پہ فریم نہیں ہوئے ہیں اور باقاعدہ ایک پورا ایک استغاثہ نہیں بنا ہے تو آپ کسی کو نہیں رکھ سکتے, حوالات میں نہیں رکھ سکتے. تو اس طرح کے قوانین اس نے کہا دہشت گردی ہے, اس کو اس نے کہا جو بھی طریقہ کار ہے آپ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے. ہاں یہ آپ اپنی اصلاحات لے آئیں معاشرے میں, آپ اپنی پولیسنگ بہتر کریں. یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ بغیر کسی چارجز کے اور بغیر کسی پراپر اس کا الزام پیورلی بلیک میلنگ ہے یہ تو پیورلی وہ ہے اور یہ استعمال ہوئے ہیں. تو واپس اسی بات پہ آتے ہیں کہ یہ سارے مقدمات سب کو پتہ ہے یار, آپ کو پتہ ہے, مجھے پتہ ہے, میرے جیسے ناقص العقل لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ سیاسی بنیادوں پر بنے ہوئے کیسز ہیں. اگر عمران خان کے دور میں بنے تب بھی وہ سیاسی بنیادوں پر بنے, اب بھی اگر بن رہے ہیں, خان صاحب کے خلاف بھی بن رہے ہیں تب بھی سیاسی. ایک گڑی پہ کتنے بڑی چیزیں ہو رہی ہیں. آپ کو میں ایک چیز بتا دوں, ایک پرسوں پارلیمنٹ کے فورم پہ خواجہ آصف ایک تقریر فرما رہے تھے جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو ایک شادی ہو رہی تھی جس میں ایک بیوروکریٹ تھے, عثمان بزدار کے پرسنل سیکرٹری کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور اس کا پورا نام میں نہیں لوں گا, صرف اس کا جو سرنیم ہے جو پہلے الفاظ ہے ٹی کے, مطلب پہلا ٹی سے شروع ہوتا ہے اور دوسرا کے سے. تو وہ ایک بیوروکریٹ ہے. ان کا تبادلہ اس پہ یہ عمران خان ہی نے جب آئی اس کی حکومت 2018 میں جب بنی تو تب ہی ان پہ نیب کے کیسز تھے, لیکن جب عثمان بزدار آئے تو اس صاحب کو آ کے اس کا پرسنل سیکرٹری اس کو بنا دیا, پی ایس بنا دیا وزیر اعلیٰ کا. اور پھر آپ اسسٹنٹ کمشنر سے لے کر آئی جی تک جتنی بھی پوسٹنگ اور ٹرانسفر ہوئی ہے اس میں صاحب کا حصہ تھا. اور پھر یہ خواجہ آصف صاحب جو بات کرتے اسی ٹی کے صاحب کی بات کر رہے ہیں 72 کروڑ والی کی 72 کروڑ پہ, اور جو پھر فرماتے ہیں اور یہ پرویز الہی کے بقول, وہ کہتے ہیں کہ پرویز الہی کی بقول یہ باتیں ہیں. پھر جب وہ کہتے ہیں کہ یہ تو چھوٹی بیٹی کا ہے, 72 کروڑ پہ منتج ہوا ہے, اس سے پہلے جو میری میٹر چل رہا ہے ابھی میٹر چل رہا ہے, وہ کہتے ہیں کہ 1 ارب 20 کروڑ روپے. اب مجھے یہ بتائیں یہ سلامیاں اگر اکٹھی ہوتی ہیں 1 ارب 20 کروڑ کی ایک ہوئی تھی اور یہ 72 کروڑ تک گئی تھی اور میٹر چل رہا تھا بقول ان کے, تو پتہ نہیں کہاں پہ بات ختم ہوئی تھی. آگے کا پھر ان کو پتا ہوگا جس نے لیا ہے, جس نے دیے ہیں, اور خواجہ آصف صاحب ہے یا پھر عثمان بزدار صاحب ہیں. تو ان چیزوں پہ کیسز کیوں نہیں بنائے جاتے ہیں؟ یہ بیوروکریسی جو ہے کیوں نہیں؟ آپ کی جو ملٹری بیوروکریسی ہے, آپ کی یہ والی جو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ ہے, اور اس کے علاوہ تو کوئی شک نہیں ہے. ایک چیز ایک مختصر بتا دوں, آپ یہ آئی ایم ایف والے آئے ہیں کہ آسٹریلٹی میجر, اب بھی میں خبر ہمارے جو وسیم صاحب ہیں وہ خبر کہہ رہے تھے, میرا دل کر رہا تھا کہ جوتا اٹھا کے ٹی وی پہ دے ماروں. وسیم صاحب خبریں پڑھ رہے کہتے کہ 13 روپے مزید پر لیٹر پیٹرول جو ہے نا اضافہ ہوگا. یہاں پر 1 ارب روپے سلامی آ رہی ہے. خدا کے بندو نہیں, وہ آپ چھوڑیں, آپ یہاں پہ اسلام آباد کلب ایک ایریا ہے, اسی طرح لاہور کا ایک جم خانہ ہے, 950 کنال پہ اس کا وہ ہے, اور پتہ اس کا کرایہ کتنا ہے؟ 4000 روپے ناٹ مہینہ, اچھا سال 4500 روپے سال کا. آپ میں اتنی ہمت نہیں کہ اس کا آپ آڈٹ کر پائیں. تو میرے بھائی آڈٹ کوئی نہیں کر سکتا. یہ چیزیں آئی ایم ایف کو ہم جاتے ہیں, ہم قرضے لیتے ہیں اور ہم پالتے ہیں ان سفید ہاتھیوں کو, اور جب پتھر آتا ہے نا تو پھر آپ کے اور میرے سر پر گرتا ہے. ایٹ لیسٹ یہ باتیں اب سامنے آ کے لوگ ڈسکس بھی کرتے ہیں, یہ بڑی بات ہے. اسد خان مومن صاحب یہ بتائیے گا, آج جو یہ ضمانتیں ہوئی ہیں اور جس طریقے سے فوری انصاف یا انصاف کے تقاضے پورے ہوئے ہیں بقول طریقے انصاف کے ساتھیوں کے, یہ فوری انصاف کاش کہ یہ ہمارے عام آدمی, عام پاکستانی کو بھی اتنا فوری انصاف مل سکے, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اگر ایسا ہو. یہ بتائیے گا آپ کے خیال میں یہ فوری انصاف جو یہ واقعتاً میرٹ پہ دیا گیا ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ جمع ہوئے تھے وہاں پر, جمع غفیر جو تھا, جو والہانہ انداز میں اپنے لیڈر پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے, یہ ان کی محبت میں یہ ضمانتیں ہوئی ہیں آپ کے خیال میں مومن صاحب؟ حنیف الرحمان صاحب, میرے خیال میں سیاسی جماعتوں کے درمیان یا سیاسی جماعتیں کے بارے میں یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کے جو لیڈرشپ ہے وہ انتقامی کارروائی, ایک دوسرے کے خلاف انتقامی کارروائیوں میں مصروف ہے.
جس طرح مبارک علی صاحب نے بتایا کہ ماضی میں عمران خان کی حکومت کی جانب سے اپنے مخالفین کے ساتھ جو کچھ ہوا آج وہی دہرایا جا رہا ہے، آج مکافاتی عمل ہے۔ سیاسی جماعتیں ہیں یا سیاسی قائدین ہے، سیاسی لیڈر ہے، وہ اپنے مسائل پارلیمنٹ کے اندر حل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں۔ بہت سے مسائل جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر حل ہونے چاہیے، لیکن وہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس میں حل ہوتے ہیں۔ میں خیبر پختونخوا کی مثال دیں۔ خیبر پختونخوا میں ماضی میں جب یہاں محمود خان کی حکومت تھی تو ترقیاتی فنڈ کا منصفانہ تقسیم نہیں ہوا کرتی تھی۔ اپوزیشن کے بہت سے ایم پی ایز نے پشاور ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن دائر کی اپنے حقوق کے لیے کہ ہمارے حلقوں میں ترقیاتی کام نہیں ہو رہے ہیں، یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ آپس میں ظلم کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ دوسری بات یہ ہے، آپ نے فوری انصاف کی بات کی، یہ سب کو معلوم ہے کہ عمران خان کے خلاف جو مقدمات بنے ہیں وہ بددیانتی پر مبنی ہے۔ اس میں اس کو میرٹ کو نظر انداز کیا ہے۔ اگر میرٹ پہ مقدمے بنتے تو میرے خیال میں آج عمران خان اندر ہوتے ہیں، لیکن جو مقدمات بنے ہیں وہ سیاسی مخاصمت کی بنیاد پر بنے ہیں۔ فوری انصاف کی آپ نے بات کی ہے، لیکن میں آپ کو 506 ہوائی فائرنگ کا ہے۔ اگر آپ ہوائی فائرنگ کر لیں اور اس میں آپ کے خلاف اگر کوئی ایف آئی آر درج ہو جائیں تو اس میں بی بی اے کنفرم نہیں ہوتا ہے، آپ کو جیل جانا پڑے گا، اور جیل جانے کے بعد ریگولر بیل میں آپ کو ضمانت ملے گی۔ لیکن مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہاں جو فوری انصاف کے جو تقاضے ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے۔ ٹھیک ہے، میرٹ پہ فیصلہ ہوا ہے نہیں، یقیناً آپ کا تجزیہ سامنے آ گیا۔ محمد صاحب آپ کیا کہیے گا اس حوالے سے، جس طریقے سے باقاعدہ آدھے گھنٹے، اور رضی صاحب آدھے گھنٹے میں سب کچھ ہو گیا، اور ماشاءاللہ سے بہت والہانہ انداز میں سب کچھ ہوتا رہا، آپ نے میڈیا اپنے خیبر نیوز کی اسکرین پر بھی دیکھا ہوگا، تو واقعتاً میرٹ پہ یہ تمام تقاضے پورے ہوئے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی کمی بیشی اس میں ہے؟ حنیف صاحب، میں نے ابتدا میں بھی کہا کہ یہ جو ہماری عدالتیں ہیں، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ اب اشرفیہ عدالتوں میں تبدیل ہو گئی ہے، کہ جو اشرفیہ ہے، جو سیاسی جماعتوں کی قائدین ہیں، ان کے لیے ان کا جو کانڈکٹ ہے وہ الگ ہے، اور جو عام لوگ ہیں ان کے لیے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی ہم سارے جو ہے نا اس کو ڈسکس بھی کر رہے ہیں کہ جو لوور کورٹس ہے اس میں لاکھوں کیسز جو ہے وہ پینڈنگ ہے، لاکھوں، اور ایک جو ہے نا معمولی سا کیس جو ہے نا کئی سالوں تک چلتے ہیں، اس کے فیصلے نہیں آتے ہیں۔ ایک تو یہ بھی بڑے جو ہے نا افسوس کی بات ہے کہ کبھی بھی عدالتوں کے اندر مطلب یہ سوچ نہیں مطلب ابھری کہ یہ اس میں کچھ ریفارمز ہونی چاہیے کہ یہ کیوں جو ہے نا مطلب ہمارا جو عدالتی نظام ہے یہ کیوں اتنا سست روی کا شکار ہے۔ اور اب باقی آپ دیکھیں کہ جو پوری دنیا کے اندر ہماری عدالتوں کی ریٹنگ ہے وہ آپ دیکھیں، وہ ابھی حال ہی میں جو ہے نا وہ مجھے اب یاد نہیں ہے، لیکن 126 نمبر پہ جو ہے نا ہماری عدالتوں کا جو ہے نا وہ ریٹنگ ہے، تو آپ اندازہ کریں۔ تو یہ جو ہے نا بڑے یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ باقی اداروں کو تو چھوڑیں، یہ ایک بڑا اہم ادارہ ہے جس میں یہ ہے کہ جب وہ کوئی فیصلہ دیتی ہے تو پھر اس کو سارے ادارے جو ہے نا امپلیمنٹ ان کو مطلب کرنا پڑتا ہے، یہ نہیں ہے تو اس کا جو ہے نا بڑا یہ اہم رول ہے۔ اگر یہ اور یہ انصاف کی توقع اگر کوئی کرتا ہے تو وہ یہ عدالتوں سے ہے۔ یہ ہماری جو اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا بہت سارے مسائل ہمارے معاشرے میں اس طرح پیدا ہوئے ہیں کہ یہ جو کالعدم تنظیمیں ہیں ان پہ ہماری بڑی نظر ہے، یہ ان کی جو ہے نا ہم اکثر مانیٹرنگ کرتے رہتے ہیں، یہ ہر دوسرے تیسرے بیان میں، یہ ویڈیوز میں یہ ہماری عدالتوں کے اوپر جو ہے نا اس طرح کے وہ سوالات اٹھاتی ہیں، اور وہ کہ یہ عدالتوں کی وجہ سے یہ بے انصافی ہے ملک کے اندر، یہ جو ہے نا کوئی ایکشن نہیں ہو رہا، تو یہ اب ہر جگہ پہ بڑے سوالات اٹھنے لگے ہیں ہمارے عدالتوں پہ۔ اب اس وقت جو ہے نا آپ دیکھیں تو ہر جگہ پہ جو ہے نا عدالتوں۔ اور عزیز صاحب آپ تو کہتے ہیں کہ عوام سوالات اٹھاتے ہیں، اب تو صورتحال یہ ہے محمد صاحب، اب تو صورتحال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اپنے جج سوال اٹھاتے ہیں۔ اب میں آپ کی طرف بھی آنا چاہوں گا، محمد صاحب سے بھی پوچھوں گا۔ مبارک علی صاحب، سوال جو جج اٹھاتے ہیں وہ بڑے ویلڈ ہے۔ یحییٰ افریدی صاحب نے اور فائزی صاحب نے، دو جج حضرات نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ میں مقدمات سماعت کے لیے مقرر ہونے کا کیا طریقہ کار ہے۔ یہ سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ بھئی سالوں سے کیسز آتے ہیں، وہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوتے، یہاں کیس آتا ہے پتہ نہیں کون مقرر کرتا ہے، ڈھنگ سے کل کو سماعت ہوتی ہے، 3 دن میں وہ سماعت مکمل بھی جاتی ہے اور جو بھی فیصلہ آنا ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے۔
تو سپریم کورٹ کے اپنے ججز جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی خدا رہے سپریم کورٹ میں ہو کیا رہا ہے. اچھا یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. جی آپ نے سنا ہے نا ایک تجاہل عارفانہ ایک اصطلاح ہے. بالکل. تو یہ اس طرح ہے نہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یا یحییٰ آفریدی صاحب نے پتہ نہیں ہوگا ان کو, اس کو پتہ نہیں ہے اور اس نے سوال پوچھا ہے کہ نائب یا مطلب اس کو یہ تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے اس نے ایک طنز کیا ہے کہ بھائی جان آپ کا طریقہ کار کیا, جس طرح اب یہ بات سیٹل ہونی چاہیے, یہ سیٹل ہونی چاہیے. جس طرح رفعت صاحب نے کہا آپ کی جو ریٹنگ ہے ماشاءاللہ سے ہماری ریٹنگ کرپشن میں کس پہ ہے, ہماری ریٹنگ آج ابھی میں جب پروگرام کے لیے آپ کے آ رہا تھا تو موڈیز نے مزید ہماری ریٹنگ کم کر دی فائنینشلی, کہ ہمارے جو فارن ریزرو ہے وہ انتہائی بالکل نچلے سے آخری حد پہ ہے کہ جو 2 یا 3 دن کا ایکسپورٹ کا آپ کے پاس وہ پیسے رہ گئے ہیں, تو ریٹنگ آپ کی مزید کم کر دی ہے. کرپشن انڈیکس کا جو ہے وہ یہ حال ہے, تو عدالتوں کا یہ حال ہے. اور ہماری جو ہے نا جو ہمارے اپنے عدلیہ کے اعلیٰ معزز ترین جج صاحبان نے جو سوال اٹھایا ہے ہمارے عدالتوں کا یا پھر ہمارے ججوں کا, اس کی ترجیحات یہ ہیں کہ آپ دوسرے کیسز اٹھانے کی بجائے آپ یہ کیس کیوں نہیں اٹھاتے کہ آپ جب IMF آپ کے اوپر آپ کو کہتا ہے کہ یہ ایڈجسٹمنٹ کر لو وہ ایڈجسٹمنٹ کر لو, تو آپ ڈائریکٹلی عوام کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ آپ ہی جو بڑی چیزیں جو 2 میں نے آپ کو اسلام آباد کلب کی میں نے مثال دی تھی, لاہور جمخانہ کی میں نے مثال دی آپ کو, آپ کے بڑے جو سرکاری ادارے ہیں ان کو آپ دے کے ہر سال آپ پاکستان ریلوے کو, آپ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو, آپ پاکستان اسٹیل مل کو یا دوسرے جو ادارے ہیں ان کو 20-30 ارب روپے کی سبسڈی آپ کیوں دیتے ہیں؟ اگر وہ نہیں چل رہے ہیں تو ان کے افسران کی جو بڑی گاڑی پرائم منسٹر ان کی جو بڑی گاڑیاں ہیں, ان کے جو بڑے پروٹوکول ہیں, ان کی جو لاکھوں کروڑوں میں جو ان کی سیلریز ہیں اور جو باہر ان کی وزٹس ہوتی ہیں, آپ ان کو کیوں نظر انداز کرتے ہو؟ یا جو بڑی زمینیں ہیں یہ ریلوے کے افسران کے آپ نے اگر بنگلے دیکھے تو 10 کنال کے ان کے بنگلے ہوتے ہیں, تو آپ ان پہ کیوں کٹ نہیں لگاتے؟ ان کے اخراجات آپ کیوں نہیں کٹ کرتے؟ یہ پھر میں حنیف صاحب پھر میں بتا رہا ہوں آپ کو, جب میں نے یہ سنا کہ 13 روپے ہو, اپنی مثال اپنی خبر کی میں بتا رہا ہوں کہ 13 روپے پر لیٹر مزید اضافہ ہوگا اور یہ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے فیول دس اینڈ دیٹ. مجھے یار ان اشاریوں کی مجھے نہیں پتا, فار گاڈ سیک. ہاں مجھے اتنا پتا ہے کہ پیٹرول 300 روپے پر لیٹر ہو جائے گا, یہ امپاسبل ہے. میری زندگی اجیرن بن رہی ہے, مجھے پتا ہے, بس آپ 13, 14, 15 مت بتاؤ مجھے. یہ نہ بتائے کہ فیول ایڈجسٹمنٹ ہے اور یہ فلائی ایڈجسٹمنٹ ہے اور یہ ڈمکانے ایڈجسٹمنٹ ہے اور اگر نہ کریں گے تو IMF یہ کرے گا. آپ اپنے رہائشیں دے کے, آپ اپنے بنگلے دے کے, آپ اپنے ناز نخرے دے کے, آپ اپنی گاڑیاں دے کے, ان کو آپ اور حالت تو یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع صاحب پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ نور عالم صاحب جو ہے یہ آڈٹ نہیں کر سکتے اسلام آباد کلب کا, باوجود کوشش کے. بھائی جان ان کے گولف کلبز کے آپ آڈٹ نہیں کر سکتے ہیں باوجود کوشش کے. اگر 4 ستاروں والے جرنیل ان کے وہ ہیں مطلب ممبرز ہیں, اسی طرح ہائی بیوروکریٹس جو ہیں اسلام آباد کے جو کمشنر صاحبان ہیں اور ڈپٹی کمشنر صاحبان ہیں یا پھر جو بڑے لوگ وہ اگر ہیں, تو آپ کس طرح اس کی آڈٹ کریں گے؟ درست. یہ میں نہیں کہتا اللہ بلا کرے ان کو, انجوائے کرے لائف کو, کلب جائیں وہاں پہ سنوکر کھیلیں, عوام کی قیمت تو نہ کریں, وہاں پہ جو ہے نا کڑوا پانی پیے, کچھ بھی کرے یار آپ کی, لیکن ٹیکس تو دے دینا اس پہ. یہ تو نہیں ہے کہ 900-950 کنال کی پرائم لوکیشن اور اس پہ صرف 5000 روپے پر اینم آپ اس کا کرایہ جا رہا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو, تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. ظلم ہے بالکل. محمد صاحب یہ بتائیے گا, اور رضی صاحب نے تو فرمایا کہ عوام سوال اٹھاتے ہیں, آپ نے بھی کہا کہ عوام سوال اٹھاتے ہیں. اب تو سپریم کورٹ کے اپنے ججز جو ہیں سینئر ترین ججز وہ بھی سوالات اٹھاتے ہیں. فائز عیسیٰ صاحب اور مندوخیل صاحب نے تو کلیئر کٹ کہا کہ بھائی سپریم کورٹ میں مقدمات سماعت کے لیے مقرر ہونے کا کیا طریقہ کار ہے. انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ بھئی اپنی مرضی کے جو ہے وہ کیسز لگوائے جاتے ہیں, بینچ بھی بنا دیے جاتے ہیں, تو وہ تو آج انہوں نے بڑا اہم سوال اٹھایا ہے. تو اب یہ بتائیں کہ جب اتنے اہم عہدوں پر فائز لوگ بھی جب سوال اٹھائیں گے تو کیا اب ہمیں کوئی امید رکھنی چاہیے؟ حنیف الرحمان صاحب, ججوں کو خود انصاف نہیں مل رہا ہے. میں آپ کو پشاور ہائی کورٹ کی بات بتا دوں. خیبر پختونخوا بار کونسل نے کل احتجاج کا اعلان کیا, کل ہڑتال ہوگی, وکلاء عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گے. ان کا کے پی کے بار کونسل کا موقف ہے کہ خیبر پشاور ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں ان میں سے ایک کو بھی سپریم کورٹ میں ایلیویٹ نہیں کیا, ان کو تعینات نہیں کیا.
جسٹس مظہر عالم میخیل ریٹائرڈ ہو چکے ہیں. خیبر پختونخوا کا جو کوٹا ہے اس پہ تقرری نہیں ہو رہی ہے. چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ موسٹ سینئر ہے, اس کے بعد جسٹس روح الامین ہے, اس کے بعد جسٹس محمد ابراہیم ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ میں کوئی ایسا جج نہیں ہے جو سپریم کورٹ کا جج بن سکے, اس لیے انہوں نے کل ہڑتال کا اعلان کیا ہے اور کل عدالتوں کا وہ بائیکاٹ کر رہے ہیں. دوسری بات, آپ نے سپریم کورٹ کی بات کی. سپریم کورٹ اس وقت تقسیم در تقسیم ہے. سپریم کورٹ کے ججز, سینئر جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, جسٹس یحییٰ آفریدی خود چیخ رہے ہیں کہ مطلب یہ کس طرح یہ بینچ ٹوٹے ہیں, کس طرح ان کے کیس, ان کو بینچ نہیں لگے, ان کے سامنے کیس نہیں لگے. یہ خود ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ججوں کو خود انصاف نہیں مل رہا ہے تو دوسرے عام لوگوں کو کیا انصاف ملے گا. میں نے پشاور ہائی کورٹ کی بات کی کہ کل پشاور میں ہڑتال ہے. اگر سپریم کورٹ میں ججوں کو انصاف نہیں مل رہا ہے, پشاور ہائی کورٹ کے ججوں کو انصاف نہیں, ماتحت عدلیہ کو انصاف نہیں ملا, تو پھر عام آدمی کہاں جائے گا؟ اور رضی صاحب آپ بتائیے گا کہ اب جس طریقے سے یہ باتیں کھل کے سامنے آ گئی اور اب ہر جگہ ڈسکس بھی ہو رہی ہے, سپریم کورٹ کے اپنے ججز بھی ہیں وہ بھی اس حوالے سے سوالات اٹھاتے ہیں, تو اتنا کھل کے معاملہ سامنے آنے کے بعد ہم کوئی امید رکھ سکتے ہیں کہ اب شاید معاملات جو ہے وہ درست ہم جا سکیں؟ دیکھیں, یہ حضرت خان صاحب نے جو بات کی اس سے میں تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا کہ یہ جو پشاور بار کونسل ہے ان کا یہ موقف ہے کہ پچھلے تقریباً 5 سالوں سے جب سے یحییٰ آفریدی صاحب ایلیویٹ ہو کے سپریم کورٹ میں گئے ہیں اس کے بعد یہاں سے کوئی جج نہیں لیا گیا ہے. تو یہ جب بھی مطلب اس طرح کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے تو سارے صوبوں سے سپریم کورٹ میں جو ہے نا اس طرح کی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہے, لیکن یہاں پہ نہیں ہوئے. تو یہ احتجاج کل اسی وجہ سے ہو رہا ہے. تو یہ جو ہے نا اب یعنی حالات اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں. یہ بڑی ہی مطلب افسوسناک ایک پہلو ہے, جس طرح بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ ایک ملک کے اندر ایک بہت بڑا جیسے سپریم ایک ادارہ ہے کہ جس سے سب لوگوں کو توقعات ہے کہ وہ انصاف کرے گا, جب اس کے اپنے ججز وہ جب سوالات اٹھائیں گے کہ ان کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا تو پھر اس ملک کا کیا بنے گا. تو یہ جو ہے نا اب میرے خیال میں جو ہے نا اس میں ہم یہی ایک توقع کر سکتے ہیں کہ کوئی جیسے دبنگ قسم کے چیف جسٹس آ جائیں, اور یہ جو ہے نا اس حوالے سے مطلب ریفارمز ہونے چاہیے. ایک تو صوبوں کے ساتھ جو صوبوں سے ایلیویٹ ہو کے جج جاتے ہیں ان کے ساتھ بھی مطلب ناانصافی نہیں ہونی چاہیے, اس میں بھی جو ہے نا بالکل میرٹ کا خیال رکھنا چاہیے. اور یہ سارے اگر اس طرح مطلب یہ پہلے تو اپنی عدلیہ کے اندر جو ہے نا اگر اس طرح سوالات اٹھیں گے تو یہ پھر عام لوگ جو ہے نا وہ کیا توقع کریں گے. وہ تو آلریڈی اتنے زیادہ مطلب عدلیہ سے ان کو شکایتیں ہیں, اتنی پریشانیاں ہیں کہ وہ جو ہے نا انصاف ان کو نہیں مل رہا ہے. اور یہ انہی مطلب ناانصافیوں اور انہی مطلب یہ جو میرٹ نہیں ہوتی ہے اس کی وجہ سے یہ معاشرے میں جو جرائم ہے اس میں بھی جو ہے نا جب آپ کو انصاف نہیں ملتا ہے تو آپ جو ہے نا پھر بندوق اٹھاتے ہیں. اور یہ کئی جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ کالعدم تنظیموں کے اندر بھی ہم سوال یہی تھا کہ ان تمام تر معاملات کا اثر ہمارے سیاسی منظرنامے پر اور معاشرے پر کیا ہے, یہی سوال میں آپ سے جاننا چاہوں گا. لیکن پھر مبارک صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ غیر یقینی کی صورتحال ہے. اب دیکھیں ایک تاثر موجود ہے کہ فوج میں تقسیم ہے, ایک تاثر موجود ہے بدقسمتی سے جو کہ بہت خطرناک نہیں ہونا چاہیے تھا. عدلیہ میں موجود ہے, کھل کے سامنے آ گیا اختلاف, ٹھیک ہے. آپ کے پولیٹیکل پارٹیز میں جو پولرائزیشن ہے وہ بالکل سامنے ہے. جس طریقے سے عدم برداشت کے رویے ہم کھل کے سامنے آ گئے تو یہ معاشرے پر اس کے اثرات انتہائی غلط پڑ رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں, اس کا حل کیا, کوئی وے آؤٹ ہے آپ کے خیال میں؟ ایک چیز ہے الحمدللہ ابھی تک ڈائلاگ چل رہا ہے. تو ڈائلاگ کی حد تک یہ جو تقسیم کی بات آپ کہہ رہے ہیں, تقسیم کو تھوڑا سا اگر سافٹن اپ کرے, اختلاف رائے اگر آپ کہیں درست, تو اختلاف رائے موجود ہے اور اختلاف رائے اچھی چیز ہوتی ہے. درست. لیکن اس اختلاف رائے کو لے کر بعض صحافی حضرات, ابھی تھوڑی دیر پہلے میں کسی چینل پہ میں سن رہا تھا صحافیوں کو, اور جس طرح وہ مار داڑ کے ان کا اس کو ایک ذاتی قسم کی نوعیت کی ایک لڑائی ڈکلیئر کر رہے تھے کہ اس کا, اور میں بتا دوں ایک صحافی نے باپ کا لفظ استعمال کیا کہ ان کا باپ بھی نہیں پکڑ سکتا ان کو, یہ جنون آپ دیکھ رہے ہو اس طرح, یہ لفظ یہ استعمال ہوا ہے ایک چینل پہ, اور ایک صحافی جو ہے نا ایک اسٹوڈیو میں بیٹھ کر اس طرح کی. تو یہ تقسیم جو ہے یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. فوج کو اس میں سے نکال لے کیونکہ فوج ایک ڈسپلن فورس ہے اور یہ واحد جو سٹینڈ آؤٹ کرتا ہے پورے پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کے بقول ہے, ان کا جو تاثر دیکھنا آپ تک یہ تاثر پہنچا ہے اور آپ نے اس کا اظہار بھی کر دیا تو اٹ مین کہ ایک تاثر ہے, نو ڈاؤٹ
لیکن میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. واحد پاکستان کی فوج یہ اسٹینڈ آؤٹ اس لیے کرتا ہے کہ وہاں پہ ایک نظم ہے, ایک ضبط اور نظم اور جس طرح کا ایک ڈسپلن ہے, تو دیٹ از وائی دیٹ از آرمی. سب کو آخری جو ہے نا یہ تصفیے کے لیے آخری دا لاسٹ لائن آف جو کہتے ہیں تصفیہ, وہ یہی فوج کی طرف اس لیے ہوتا ہے کہ وہ دا موسٹ ڈسپلنڈ فورس ہے اس ٹائم. خوش قسمتی ہے پاکستان کی. باقی واقعتاً تقسیم بھی موجود ہے, اختلاف رائے بھی ہے, اور تقسیم بھی ہے اور اختلاف بھی ہے, لیکن وہ اختلاف اس حد تک دشمنی کی حد تک نہیں جانا چاہیے جس طرح لے کر جا رہے ہیں. اور جس طرح یہ ہم جو جس کی ان کی تقریروں سے اور ان کے گفتار سے اور ان کے طرز تخاطب سے جس طرح مخاطب کرتے ہیں ایک دوسرے کو, میرے خیال میں تھوڑا سا ایک اب ایک پوائنٹ ہونا چاہیے کہ جس پہ پھر وہ معاشرے جب ٹوٹ جاتے ہیں تو اس حد تک نہیں جانا چاہیے. میں ایک چیز بتا دوں آخری, آپ کا جو اقتصادی معاملات چل رہے ہیں بحران ہے, یہ بحران حل ہو جائے گا. یہ IMF کے چنگل سے بھی نکل جائیں گے, کچھ نہ کچھ قول آپ کے کس پر لے بگلشی ہو جائے گا, سانگا بنن سبا کی گلشی, کوئی نہ کوئی طریقہ کار نکل آئے گا ان کا. لیکن اگر معاشرے میں ایک بگاڑ پیدا ہو جائے نا, وہ بہت مشکل سے ہوتا ہے. تو خدا را یہ معاشرتی بگاڑ جو ہے, اس معاشرتی بگاڑ کو آپ نے کہا نا کہ آپ کے معاشرے میں, آپ کے سیاست میں اور آپ کے عدلیہ میں اور آپ کی فوج میں ہر جگہ پہ یہ چیز نظر آ رہی ہے, بدقسمتی سے آ رہی ہے. آپ تک یہ تاثر پہنچا ہے اور آپ نے اظہار کر دیا ہے, کام کرنا چاہیے, بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. بالکل. محمد صاحب آپ بتائیے گا کہ اتنا جو ایک منظرنامہ آپ کے سامنے ہے, سیاسی معاشی سیاسی جماعتوں کے درمیان جو نفرت بڑی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے, اس نفرت کو ختم کرنا ہوگا. باہمی مذاکرات کرنے ہوں گے, باہمی مفاہمت کی فضا پیدا کرنی ہوگی, ایک سیاست میں لچک پیدا کرنے کی ضرورت ہوگی. ایسے نہیں ہوگا جب یہ سیاسی فضا جو آلودہ ہو چکی ہے, اس کو سیاسی نفرت جو ہے نا وہ جو بڑی ہے اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے. ملک تب ترقی کرے گا, ملک کی مسائل, ملک کی مشکلات تب حل ہوگی جب سیاسی مفاہمت ہوگی, ڈائلاگ ہوں گے, مذاکرات ہوں گی, ایک میز پر سیاسی قیادت کو بیٹھنا پڑے گا. اس کے بغیر یہ مسائل کا حل ممکن نہیں. اگر انتخابات کے نتیجے میں دوبارہ عمران خان برسر اقتدار آئیں تو ان کے آئے تو تب بھی یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. مسائل تب حل ہوں گے جب سیاسی جماعتوں کے درمیان نفرت ختم ہوگی اور مفاہمت پیدا ہوگی. تھینک یو سو مچ, آپ نے اپنا وقت دیا. اور رضوی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا تجزیہ شریک کیا ہمارے ساتھ. مبارک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. ناظرین اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمیں دیجیے اجازت, اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.